اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں شعبہ تصوف پر آؤں گا، سلاسل تصوف پر آؤں گا، صوفیاء پر آؤں گا، ذکر اذکار، ذکر کی کثرت، ان پہلوؤں پر آؤں گا۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میں خود عالم نہیں ہوں، کم علم آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں جتنی باتیں میں نے کی ہیں، اتنی باتوں میں اس پورے مجمع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نئی ہے، دستک ہو سکتی ہے۔ سارے جانتے ہیں کون ہے جو یہ کہے کہ نماز کی فرضیت مجھے نہیں معلوم، کون ہے جو یہ کہے کہ روزے کی فرضیت مجھے نہیں معلوم، کون ہے ہمارے اس مجمع میں جو یہ کہے کہ موت و حیات پر اس پر میرا ایمان نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے، کون کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں آپ، کون یہ کہے کہ قیامت کا حساب کتاب نہیں ہو، کون کہے کہ ملکوت اور وارث نہیں ہوگا، کوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جانتے تو ہم سارے، عمومی ہماری ضرورت کا علم ہم جانتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق مخلوق کو پہنچانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع پر آپ نے اللہ کریم کو اپنا شاہد بنا کر یہ اعلان فرمایا تھا، آپ کا فرمان ہے، آپ کی حیات مبارک میں آپ سیرت پاک دیکھیے، جتنا بڑا بھی مجمع، اب میں نے حجۃ الوداع کی بات کی، لگ بھگ 1.25 مجمع سیرت پاک میں جو حوالوں سے ملتا ہے کہ وہ مجمع 1.25 کا تھا، تو کوئی یہ نظام تو نہیں تھا کہ آواز کی بلندی کے لیے کوئی نظم ہو، یہ جو آج کی ہماری ایجادات ہے یہ تو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ داخل تھا کہ آپ جس محفل میں کھڑے ہوتے اس محفل کی نشانی آپ ہی ہوتے، آپ جس محفل میں تشریف فرما ہوتے شاہی نشست وہی نظر آتی ہر ایک کو، پھر جس مجمع میں آپ کلام فرماتے جو آپ کے روبرو سن رہے، آخر مجمع کا بندہ بھی وہی سن رہا ہے، ہر ایک کی سماعت کے ساتھ وہ آواز مبارک ایک جیسی پہنچتی اور بغیر ابہام کے پہنچتی، پہنچنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہوتی، کمی بیشی ہے تو جس کو عطا فرمایا جا رہا ہے اس نے کوئی کمی بیشی کی، سماعت تک پہنچنے میں کوئی لفظ کی کمی بیشی نہ، تو 1.25 مجمع ہم نے ایک جیسا سنا۔ جہاں تک آپ ارشاد فرماتے وہاں تک بات الفاظ، لفظ تو بولا شاید پروننسیشن کا فرق نہیں، ہر پہلو سے سالم سماعت پہنچتی سامع تک، یہ معجزات میں سے اور آپ غور فرمائیں کہ حجۃ الوداع کو آپ نے ایسے شہادت اللہ کی طلب فرمائی اور دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ آج میں اور آپ بیٹھے، مجھ جیسا نالائق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے فرض کیا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، معلوم ہے عمل میں کیوں نہیں ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ تصوف کی کیا ضرورت ہے۔ تصوف کی ضرورت اگر ہمارے نزدیک تعویذ دھاگا لینا ہے، دم کرانا ہے، بیماریوں سے یا جنات سے یا جادو ٹونے سے نجات ہے، تو پھر وہ حصہ جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے وہاں سے یہ ملتا ہے۔ غور فرمائیں، اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب، جب تک دل کی قلب کی تصدیق مضبوط نہ ہو چیزیں عمل تک نہیں پہنچتی۔ ماننا ایک بات ہے، اس ماننے پر یقین کا نصیب ہونا اور بات، تو تصوف جو ہے ماننے میں، علوم ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کلام ذاتی، سنت خیر الانام، حدیث مبارکہ، سارا وہ کچھ جو اس کے تحت فقہ تدوینی حصوں میں، تحریری حصوں میں ہم اس کو پڑھتے ہیں یا سن کے سمجھتے ہیں، سارا وہ جو ظاہری حصہ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور اقرار باللسان تک پہنچانے میں، ظاہری اعمال میں
یہ جو حصہ یقین محکم کا ہے یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی جاتی ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، اس میں پیر صاحب نہیں ہے، نہ اس میں عالم صاحب ہے نہ اس میں پیر صاحب، استاد کا درجہ ہے۔ اب جتنا عشق ہے، جتنی طلب ہے متعلقہ علم کی، اتنا پھر استاد بھی محبوب ہوتا ہے، ایک الگ بات۔ لیکن جب بات آئے گی نا تصوف کی، تو پھر یہ نسبت ہمیں، چونکہ سلسلہ بسلسلہ چلتی ہے، متصل، اس لیے اسے سلاسل کہتے ہیں، سلاسل تصوف، متصل عمل آ رہا ہے۔ پھر اسے صدری علوم کہتے ہیں، سینہ بسینہ چلتے ہیں، اور کوئی الگ بات نہیں ہے۔ بنیادی بات یاد رکھے، کوئی شے یا تو دین ہے یا بے دینی ہے، درمیان میں کوئی شے۔ اور میں اکثر دوستوں کو عرض کرتا ہوں، تم اللہ کی یاد اختیار کرو اور قرآن و سنت رکھو سامنے، اپنے آپ کو پرکھو، پھر اللہ کی یاد سے وابستہ ہونا نصیب ہو، اس یاد کے نصیب ہونے کے بعد پھر پرکھنا۔ قرآن و سنت کی ترقی اگر تمہیں شہادت دے دے تو پھر کون سے سوال ہے اور کون سی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہر پہلو سے ہر حال میں ہم پر اپنا کرم اور احسان فرمائے۔ آپ سب کا آنا قبول ہو۔ ہمارے جو بڑے پیارے گزرے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، ہمارے جو آنے والا کل ہماری اولادیں ہیں اللہ ان کی خیر فرمائے۔ جو وقت یہاں آپ کے پاس ہے کوشش کروں گا کہ اسے آپ کی چاہت کے مطابق میں صرف کر سکوں، اور خوشی ہوگی کہ جو میرا موضوع ہے، جو میرا مقصد ہے، اس سے متعلق جو مصروفیات ہیں ان پر آپ توجہ دیں، تاکہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو سکھانا چاہتا ہوں، اسی سے متعلق چیزیں رہیں تو استفادہ ہوگا۔ وگرنہ نشست ہو سکتی ہے، گپ شپ محض ہو سکتی ہے، لیکن فرصت کے لمحات تو بیت جائیں گے۔ تو اس فرصت کا استعمال جو ہے وہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکیں، اور اللہ جل شانہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔